حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے حوالے سے خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو رشتے تھے حضور سے۔ ایک رشتہ تو یہ تھا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا ہیں، تو حضرت عباس کے آپ بیٹے تھے، اس نسبت سے یعنی حضور کے کزن ہو گئے، جو عمومی طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضور کے کزن بھی تھے، اور دوسرا رشتہ ان کا یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، یعنی آپ ان کے بھانجے تھے۔ تو اس جہت سے حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کے خالو بھی ہوئے اور حضور چچا کے بیٹے بھی ہوئے۔ یہ دونوں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح میں نے کہا کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی فقط 13 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے حضور کے زمانے میں بچپن پایا، اور رشتہ دار بھی تھے، دو نسبتیں بھی تھیں، اور خاص طور پہ حضرت میمونہ آپ سے بڑے پیار کرتی تھیں، بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے اکثر اوقات جو ہے آپ جو ہے حضرت میمونہ کے گھر میں رک جایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کے کیا معمول ہیں۔ چنانچہ جو ہے آپ خود فرماتے ہیں اس حوالے سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو وضو فرماتے، نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آرام فرما لیتے تھے، اور آرام فرمانے کے بعد جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس کھڑے ہو جاتے اور واپس نماز پڑھتے۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ روٹین دیکھتے تھے حضور کے، کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد حضور نے اس کے بعد جو ہے وضو فرمانا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اب وضو کا جو اس وقت کا طریقہ کار تھا، ٹوٹیاں تو ہوتی نہیں تھیں، لہذا جو ہے وہ کسی بھی یعنی لوٹا کہیں یا کسی برتن میں جو ہے پانی لایا جاتا تھا اور اس کے ذریعے پھر وضو کیا جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس اس چیز کو نوٹ کر رہے تھے، تو ایک دن جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے اور وضو کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ برتن موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ نے پوچھا حضرت میمونہ سے، کہا آج جو میں نے وضو کیا ہے تو یہ پانی کون لے کر آیا ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ جو ہے آج آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہے۔ تو کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے جب آپ کا کوئی چھوٹا سا بیٹا یا آپ کا پوتا یا نواسا، میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے پانی لے آئے، آپ کے لیے کوئی چیز لے آئے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے کوئی چیز لایا ہے یا میرا پوتا کوئی چیز لایا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور آپ کی زوجہ کے بھانجے جب آپ کے لیے جو ہے پانی کا برتن لے کر آیا، بڑے خوش ہوئے۔ اور دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سر میں آپ نے ہاتھ پھیرا اور آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو حکمت کا علم عطا فرما۔ اور ایک میں کہا اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو جو ہے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کے اندر جو ہے تفقہ عطا فرما، دین کے اندر سمجھ عطا فرما۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور یقینی طور پر اس دعا کا بعد میں نتیجہ نکلا، اور کتنا بڑا نتیجہ تھا کہ بعد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی مسئلے کے اندر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ عبداللہ ابن عباس کو بلاتے تھے اور اس مسئلے کا جو ہے حل پوچھا کرتے تھے۔ حالانکہ
حضرت عمر فاروق عمر میں بہت بڑے تھے، مرتبے میں بھی بڑے تھے، ان کے مقابلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل بچے تھے، لیکن جو ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا کہ حضور نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی ہے، تفقہ فی الدین کی دعا فرمائی ہے، قرآن کے اندر فہم کی دعا فرمائی ہے، اور حضرت عمر فاروق کو یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ ابن عباس وہ شخص ہیں کہ جن کو گھٹی کے اندر گھٹی دی جاتی ہے نا چھوٹے بچوں کو، کہ کسی نیک بندے سے جو ہے کوئی میٹھا کھلا دیا جائے یا اس کا کوئی جھوٹا کھلا دیا جائے، تو گھٹی کے اندر عبداللہ ابن عباس وہ شخص ہیں کہ جب حضور کے چچا حضرت عباس عبداللہ کو لے کر حضور کے پاس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا تھا۔ تو عمر فاروق یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کسی کو گٹی کے اندر جو ہے کسی صحابی کا جو جھوٹا ملتا ہوگا، کسی صحابی کا لعاب دہن ملتا ہوگا، کسی کو تابعی کا ملا ہوگا، یا آج کے زمانے میں کسی کو کسی عالم دین کا ملا ہوگا، کسی بزرگ کا ملا ہوگا، قربان جائیں عبداللہ ابن عباس پر کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن عطا ہوا۔ اور یہی انشاءاللہ آگے جب تذکرہ خیر ہوگا تو پھر ذکر کروں گا حسنین کریمین کے حوالے سے کہ ان کو جو آقا علیہ السلام نے کس انداز کے اندر جو ہے گٹی دی تھی۔ بہرکیف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 13 برس کی عمر کو پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، اور اگلے ہی 2 سال بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو آپ نے جو زیادہ زمانہ پایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا، حضرت عمر فاروق کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے یہ سارے زمانے پائے۔ چنانچہ آپ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ جو ہے یہ کوشش کرتے تھے کہ جس شخص کے پاس بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہو آپ اس کے پاس جا کر علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے کیا آپ کے پاس کوئی حدیث موجود ہے حضور کی؟ وہ بتاتے ہاں حضور سے ہم نے یہ بات سنی ہے، تو آپ ان سے جو ہے وہ حدیث فوراً نقل کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بدر کے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ کے بعد، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ، وہ 10 صحابی جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی تھی، ان کے بعد جن صحابہ کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بدر کے صحابہ، بدری صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے بدر کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی۔ اب بدر کے صحابہ جو ہے بڑی بڑی عمر کے تھے، ان کا بڑا مقام تھا۔ جب عبداللہ ابن عباس عمر فاروق کے پاس آتے تھے تو آپ ان بدری صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ ان میں سے چند نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ ان بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ، بدری صحابہ کے ساتھ ان کو کیوں بٹھا دیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق فرماتے تھے، کہتے ہیں بات یہ ہے یہ وہ شخص ہے جس کے مرتبے اور مقام کو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو۔ یہ وہی تھا جو اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب اور لعاب دہن، اس وجہ سے حضور حضرت عمر فاروق احترام کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اس وجہ سے بھی احترام کرتے تھے کہ ان کی جو تربیت کی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ انہوں نے اپنا بچپن جو ہے حضور کی بارگاہ میں گزارا ہے۔ کوئی اپنا بچپن اپنے والدین کے پاس گزارتا ہے، کوئی نانا نانی کے پاس گزارتا ہے، کوئی دادا دادی کے پاس گزارتا ہے، لیکن قربان جائے عبداللہ ابن عباس پر کہ انہوں نے جو ہے اپنا بچپن جو ہے تاجدار کائنات کے پاس گزارا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے زندگی کے یہ ایام جو ہے گزارے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں بھی آپ کو معلوم چلے آپ حدیث کے لیے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو کہا کہ آؤ چلیں فلاں بندے سے علم سیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ نے آنکھ کھولی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے علم سیکھیں؟ آپ وہاں خاموش ہو گئے اور خود وہاں علم سیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جب اگلے شخص کے پاس آپ پہنچے اور ان کے پاس جا کر آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا
آپ نے جو ہے سنی ہے؟ انہوں نے کہا سنی ہے۔ وہ حدیث لی اور حدیث لیں کے بعد شکریہ ادا کیا۔ تو اس وقت اس شخص نے کہا جن کے پاس آپ گئے تھے، جن صحابی کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، اگرچہ عمر میں آپ ہم سے چھوٹے ہیں، لیکن آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی نسبت ہے، آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لہذا آپ خود نہیں آیا کریں، آپ ہمیں بلا لیا کریں، ہم آ کر جو ہے آپ کو بتا دیا کریں گے ہم نے حضور سے کون کون سی حدیث سنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیشہ آپ کا طریقہ رہا، ہمیشہ آپ کو دستور رہا کہ جس صحابی کے بارے میں معلوم چلتا آپ خود جایا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے تو یہ حدیثیں آ گئی نا سامنے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ حدیثیں اتنا آسانی سے جمع نہیں کی گئیں۔ صحابہ کرام کی بڑی محنت تھی، کیونکہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان یا آپ کا کوئی قول، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب ایک صحابی ہے، حضور نے ان کو ایک بات فرما دی، دوسرے صحابی ہیں ان کو ایک بات فرما دی، تیسرے صحابی ہیں ان کو ایک بات فرما دی، تو بعد میں صحابہ کرام نے، مختلف صحابہ کرام نے جو ہے ایک دوسرے سے باتیں جمع کی کہ تمہارے پاس کون سی حدیث ہے، تمہارے پاس کون سی حدیث ہے، تمہارے پاس کون سی ہے۔ صحابہ نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں۔ صحابہ مثال کے ایک صحابی ہے بعد میں شام چلے گئے، ایک صحابی ہے بعد میں جو ہے عراق چلے گئے، کوئی مصر چلے گئے۔ تو صحابہ کرام سفر کرتے تھے، جب ان کو معلوم چلتا تھا کہ حضور کی ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس موجود ہے، وہ جاتے اور وہاں سے وہ حدیث لے کر آتے اور سب کو سناتے تھے کہ آج ہم حضور کی فلاں حدیث سنی ہے، ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کی عمر تو فقط 13 سال تھی حضور کے وصال پر، لیکن آپ کی جو یہ محنت تھی، آپ نے جو یہ محنت کی کہ ہر گھر میں گئے، ہر صحابی کے پاس جا کر حدیثیں سنی اور ان کو یاد کیا، آپ کی اس محنت کی وجہ سے آپ کو جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ معمول تھا، اس معمول کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا کہ آپ علم دین کے اندر ایک محدث بھی بنے، ایک فقیہ بھی بنے اور مفسر قرآن بھی بنے۔ عمر فاروق اکثر جو آپ سے کوئی بات پوچھتے تھے وہ قرآن کی تفسیر پوچھا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن کی کوئی بات ان کو جو ہے پریشان کرتی تھی، قرآن کی کسی بات میں ان کو پرابلم ہوتی تھی کہ اس آیت کی تشریح کیا ہوگی، تو وہ عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے تھے اور ان سے جو ہے اس معاملے میں پوچھا کرتے تھے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم چلتی ہیں، عمر فاروق کا مقام کتنا بڑا، کتنا بڑا، 1000 سے زائد شہروں کو فتح کیا انہوں نے، 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل زمین کو فتح کرنے والے۔ لیکن دیکھیں جب علم کی بات ہے اور ان کو معلوم چلا کہ مجھ سے چھوٹی سی عمر والے کو علم کا معلوم ہے، تو وہ جا کے ان سے پوچھتے تھے۔ تو لہذا کبھی اس معاملے میں انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی صحابہ سے۔ جب صحابہ نے تفسیر پوچھی تو صحابہ کے ذہن میں اس وقت اس کی تفسیر نہیں تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیونکہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے، آپ کو اس کی تفسیر آتی تھی لیکن اس کو بتانے میں جھجک محسوس کر رہے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر، اے عبداللہ، تم جھجک کیوں محسوس کرتے ہو؟ علم کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لہذا تمہیں جو جواب آتا ہے تم بلا تکلف بغیر کسی جھجک کے تم اس کا جواب دو۔ ہمیشہ ہوتا ہے نا بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ایک چھوٹا بھی بیٹھا ہو اور چھوٹے کو وہ بات یا کوئی مشورہ دینا چاہے، ہمارا عمل تو کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چپ کر، بڑا آیا بولنے والا، ہم سارے بڑے بیٹھے ہوئے، تم بولو گے، تم مشورے دو گے ہمیں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مجلس کے اندر بٹھاتے تو اس ٹائم عمر کو نہیں دیکھتے تھے، اس ٹائم دیکھتے تھے فہم و فراست کو، کہ کس کے اندر فہم و فراست ہے، کس کے اندر جو ہے سوچنے کی صلاحیت ہے، کس کے اندر علم زیادہ ہے۔ لہذا جب تمام بیٹھے ہوئے تو اس میں عمر میں چھوٹے کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس، لیکن ان کو جواب معلوم تھا، اس کی تشریح معلوم تھی، تو اس لیے آپ نے اس ٹائم جو ہے کہا جھجک نہیں کرو اور جو جواب آتا ہے تم کہو، کیونکہ علم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لہذا علم سیکھنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات بھی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، لیکن جھجکتے ہیں کہ اس عمر میں پڑھوں قرآن، اس عمر میں قاعدہ پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دوستو، لوگ تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس سے پہلے کی زندگی میں آپ لاکھ اچھا کر لو ان کے ساتھ، لوگ تو پھر بھی کہیں گے، لوگ نے تو کبھی نہیں چھوڑنا، تو لوگوں کو چھوڑیں، آپ لوگوں کو چھوڑیں۔
لہذا علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. کوشش کریں, ہر شخص یہ کوشش کرے قرآن صحیح پڑھے, قرآن قاعدہ پڑھیں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر عمر آپ کی 70 سال بھی ہو گئی ہے اس کے بعد بھی پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. جب عمر فاروق جیسا بندہ, اتنا عظیم بندہ, اور خلیفۃ الرسول ہونے کے باوجود, آپ خلیفۃ الرسول بھی تو ہوتے ہیں, اتنے بڑا مقام کے باوجود ایک بچے سے آپ جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں, سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں. جب آپ جھجک محسوس نہیں کر رہے تو ایک مسلمان کو بھی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ پڑھانے والا جو ہے وہ آپ سے عمر میں کئی چھوٹا ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جھجک محسوس نہیں, آپ کو تو فخر ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے بوڑھے ہو کے قرآن پڑھتے ہو, بولا پڑھ تو رہا ہوں نا الحمدللہ, اللہ نے مجھے توفیق دی اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. باہر کیف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا تھا. جب آپ کی حکومت آئی تھی تو آپ نے اپنی خلافت کے اندر یہ کام کیا کہ جتنی ملکوں کے اندر اور جتنے شہروں کے اندر آپ کی حکومت تھی, آپ نے ہر جگہ جو ہے حافظ قرآن پھیلا دیے, ہر جگہ حافظ قرآن پھیلا دیے کہ تم جو ہے ان کو جو ہے قرآن کی تعلیم دو. چنانچہ جو ہے حافظ قرآن ہر جگہ موجود تھے. چنانچہ آپ کو خط آیا, کیونکہ اس زمانے کے اندر موبائل فون تو تھے نہیں, نہ یہ انٹرنیٹ تھا, خط و خطابت ہوا کرتی تھی. آپ کو خط آیا کہ مسلمانوں میں جو ہے, کوفہ سے آپ کو خط آیا کہ مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد نے جو ہے قرآن کو جو ہے حفظ کر لیا ہے اور قرآن پڑھ لیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر بڑے خوش ہوئے, اور آپ نے جو ہے نعرہ تکبیر لگایا, اور اس پر سب نے جواب دیا. عبداللہ ابن عباس خاموش تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے عبداللہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں, کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اب ان تمام نے قرآن پڑھ لیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان میں عنقریب اختلاف پیدا ہونے والا ہے. حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے, کیونکہ آپ جلالی تو تھے, آپ کا ہی تو جلال تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جگہ سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. عمر فاروق وہ تھے جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا تمہیں کیسے معلوم کہ لوگ گمراہ ہوں گے اس کے ذریعے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. حضرت عمر نے بلایا ان کو, ایک دفعہ بلایا, آپ نہیں آئے. دوسری مرتبہ آپ کو تاکیداً بلایا, چنانچہ جو ہے آپ تشریف لے آئے. حضرت عمر نے کہا تم نے کیا کہا تھا, میں سننا چاہتا ہوں واپسی. آپ نے کہا آئندہ میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا. حضرت عمر نے کہا نہیں, جو تم پہلے کہا تھا مجھے واپس کہو اور اس کی وجہ بھی بتاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبداللہ ابن عباس نے یہ جملے کہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ جب زیادہ لوگوں میں آپ نے قرآن کو پھیلا دیا ہے تو کہا ان قریب اب ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا. اب یہ بات بڑی حیران کن بات ہے. جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آیا کہ جب لوگوں میں قرآن کا علم زیادہ آ گیا تو اس میں اختلاف پیدا ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ علم سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کچھ لوگوں کے دماغ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ذہن ایسے ہوتے ہیں, جب ان کے پاس علم آتا ہے تو برداشت نہیں کر سکتے. وہ علم جو ہے وہ ان کو تکبر کے انتہا پر پہنچا دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ قرآن کا اپنی مرضی سے ترجمہ کرتے ہیں, قرآن کی اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہیں. قرآن کی تشریح بھی اپنی مرضی سے, قرآن کا ترجمہ بھی اپنی مرضی سے ہوتا ہے. اور اگر اس زمانے میں دیکھیں یہ چیز بہت آسان ہے. ہر بندے نے ترجمہ قرآن اٹھایا ہوا ہے, قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس کا اپنا معنی کرتا ہے. اس کی تشریح اس کی اپنی ہوتی ہے, اپنی طرف سے تشریح کرتا ہے. کیوں؟ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی جائیداد ہے. اللہ کے کلام کی وہ جیسی تشریح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, جیسا معنی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. آج لوگ جو ہے اتنے زیادہ جو ہے ان کے دماغ خراب ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے قرآن کی اس تفسیر کا یہ نہیں, اس کا یہ معنی ہونا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے. بڑا آیا تو قرآن سمجھنے والا. تو لہذا یہ ہے وہ بات جو عبداللہ ابن عباس اس زمانے کے اندر, اپنے زمانے کے اندر کہہ رہے ہیں. لہذا اسی لیے آپ یہ دیکھیں ہر نماز میں اللہ سے کیا دعا مانگی جاتی ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مزید ہدایت کی کیا ضرورت، لیکن نماز میں اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ مطلب آپ روزانہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کم و بیش 15 سے 20 مرتبہ لازمی پڑھتے ہیں، لازمی ہر حال کے اندر پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ کو روزانہ آپ یہ بار بار دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ جب تو مسلمان ہے، جب تو نماز پڑھ رہا ہے، تجھے ہدایت کی کیا ضرورت؟ نہیں۔ انسان کے بھٹکنے کا خدشہ بہت ہوتا ہے، تو عبداللہ ابن عباس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور آج یہی ہے، آج کسی کو کہیں کہ فلاں بندہ صحیح نہیں، خیال کرو، وہ کہتا ہے مولوی صاحب تم لوگ کے آپس میں حسد ہوں گے، آپس میں اختلاف ہوں گے، اگلا بندہ تو اتنا اچھا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، ہم تو اس سے قرآن سیکھتے ہیں، اگلا تو ہمیں قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیریں بتا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ تمہیں تمہارے سوچ کے مطابق بتا رہا ہے، اس لیے تمہیں وہ اچھا لگ رہا ہے۔ تمہیں جو دین چاہیے اپنے مطلب کا، تمہیں وہ دین وہ بتا رہا ہے، اس لیے تمہیں وہ اچھا لگ رہا ہے۔ صحیح تفسیر بتائی جائے تو پھر کیونکہ اچھی نہیں لگے، کیوں نہیں لگے گی؟ اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہذا اس چیز کی طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مانا بھی صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتوے بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حدیثیں سنی تو کم تھیں کیونکہ بچپن گزارا، لیکن آپ نے آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع بہت کیا تھا۔ اس لیے صحابہ میں جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہوتا، ایک صحابی کہتے نہیں اس مسئلے کا جواب یہ ہوگا، دوسرا کہتا نہیں یہ ہوگا، تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ کے پاس حضرت زید بن ثابت آئے اور انہوں نے کہا کیا آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ طواف رخصت کا وقت آئے اور عورت جو ہے حائضہ ہو جائے تو وہ بغیر طواف کے لوٹ جائے، طواف نہ کرے، کیا آپ یہی فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں بالکل یہی فتویٰ دیتا ہوں۔ کہا آپ یہ فتویٰ نہیں دیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بات یہ ہے زید بن ثابت، میں یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ میں نے آقا علیہ السلام سے حدیث سنی ہے، یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اور کس انداز میں سنی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ فلاں انصاری صحابی نے حضور سے حدیث سنی تھی اور میں ان کے پاس جا کر اس سے تصدیق لینے کے لیے گیا تھا، اور جس دن سے میں نے یہ حدیث سن لی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا تو میں اسی بات پر فتویٰ دیتا ہوں۔ جب حضرت زید بن ثابت اسی فلاں انصاری کے پاس گئے، اچھا صحابہ میں یہ بھی تھا، صحابہ کرام جب کسی حدیث کو سنتے تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی جاتے تھے تاکہ جو ہے کنفرم ہو جائے کہ بھئی یہ حضور کی حدیث ہے۔ جب زید بن ثابت گئے تو فلاں انصاری صحابی کے پاس جب گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کی اور مقبولیت ہو گئی، یعنی آپ زیادہ جو مشہور تھے لوگوں میں، وہ عالم دین کی حیثیت سے، فقیہ کی حیثیت سے، مفسر کی حیثیت سے اور محدث کی حیثیت سے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا کام جو کیا اور سب سے بڑا آپ کا جو مشغلہ رہا اور سب سے بڑی آپ کی جو مصروفیت رہی وہ یہ تھی کہ آپ علم دین پڑھایا کرتے تھے۔ پہلے کیا کیا؟ علم دین سیکھا، کس انداز میں؟ مختلف صحابہ کے پاس جا جا کر۔ جب سیکھ لیا تو پھر کیا کیا؟ اب ان کا کام تھا سکھانا، اور سکھانا اللہ اکبر و کبیرہ۔ حیران کن بات یہ کہ سکھانے کا انداز یہ تھا، ابو صالح تابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابن عباس کی طرف ایسی مجلس دیکھی کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے آپ کے گھر کے پاس دیکھا کہ بہت بڑی لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی لمبی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، کس لیے ہیں؟ ان سب نے کہا ہم عبداللہ ابن عباس سے مسئلے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم عبداللہ ابن عباس سے علم سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ اندر چلے گئے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے پانی منگوایا، پانی منگانے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور جو لوگ قرآن کے حوالے سے مسئلے پوچھنا چاہتے ہیں ان سب کو بلا لو۔ وہ سارے لوگ آئے اور پورا کمرہ جو ہے ان کا بھر گیا، سب کو قرآن کا جس نے قرآن کے بارے میں کچھ سوال کرنا تھا آپ نے سب کو جواب دیا۔ پھر آپ نے کہا اب جو لوگ جو ہے حرام و حلال کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، فقہ کے متعلق پوچھنا ہے، ان کو اندر بلاؤ، یعنی کیٹیگری بنائی ہوئی تھی۔
پھر ان کو بلایا گیا، آپ نے ان کو جواب دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وراثت کے مسائل پوچھنا چاہتا ہو تو ان کو بلاؤ. پھر آپ نے ان کو بلایا. پھر کا کوئی بندہ جو ہے عربی زبان کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے کوئی پوچھنا چاہتا پھر ان کو بلاؤ. پھر ان کو بلایا گیا، پھر آپ نے ان کو جوابات دیے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جوابات دیتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے. آج دین سیکھنا بڑا آسان ہو گیا. آج گھر بیٹھے بیٹھے بھی دین سیکھا جا سکتا ہے. آپ کو ہر مسجد کے اندر عالم دین مل جائے گا، آپ ان سے مسئلے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا تعلق اپنے علماء سے بہت کم ہو گیا ہے. جبکہ پرانے زمانے کے اندر بیان کرنے والے لوگ کم تھے، بتانے والے کم تھے، اس لیے پوچھنے والے زیادہ تھے. اب بتانے والے زیادہ ہو گئے تو پوچھنے والے جو ہے بالکل ہی کم ہو گئے. ان کو جب جو ہے کہیں اکثر آتے ہیں وراثت کے اوپر، کاروبار کے مسئلے پوچھنے والے بہت کم لوگ آتے ہیں. کوئی معلوم مولوی کے پاس جائیں گے، مولوی کہے گا یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، تو ہمیں تو وہ کاروبار کرنے ہی نہیں دے گا. اس لیے بہتر یہ فی الحال کاروبار کر لو، کما لو، نفع مل جائے. اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، مولوی صاحب غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اب کیا کریں. ظاہر بات ہے مولوی ہمیں یہ جواب دے گا اب اللہ سے توبہ کر لو، تو پھر ہم بیٹھ کر 2 آنسو بہا کے توبہ کر لیں گے. وہاں سے پیسہ بھی مل جائے گا اور یہاں سے ہم توبہ بھی کر لیں گے. قربان جائیں آپ کے ہیلے پر، پتہ نہیں کہاں سے آپ کو یہ ہیلے ملے ہیں، پتہ نہیں کس سے سیکھے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، جملہ سخت ہے نہیں عرض کرتا، لیکن بہرکیف میں کہتا ہوں شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا. جو لاجک ہے نا لوگوں کے پاس، آج لوگوں کے پاس جو لاجک ہے وہ بھی حیران ہوتا ہوگا ان کے پاس آئی کہاں سے ہے. تو پہلے کما لو، کھا لو، اس کے بعد آئیں گے امام صاحب یہ غلطی ہو گئی، امام صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اب کیا کروں. ظاہر بات ہے جب ہضم کر چکے ہیں یا سائڈ پہ رکھ دیے تو آپ کو اگلا تو اللہ کی رحمت ہی کی بات کرے گا نا. ہر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ آپ چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، آپ ہمیشہ علم دین سکھاتے تھے. جس طرح جب آپ مدینے میں رہا کرتے تھے، آپ مدینے سے جب مکہ پہنچے، مکہ المکرمہ پہنچے حج کے لیے، تو وہاں لوگوں کا رش جمع ہو گیا، لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے، تو آپ نے وہاں بھی لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا. یعنی آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی سکھانا بنا دیا تھا، پہلے سیکھنا اور اس کے بعد سکھانا. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ حضور کی وہ دعا، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحکمہ. اور وہ لعاب دہن کی برکت تھی کہ پہلے دین سیکھا اور اس کے بعد دین لوگوں کو سکھایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت صحابہ کرام اور بہت تابعی آپ کے شاگرد تھے. آپ کے 2 بیٹے محمد اور ایک بیٹے کا نام علی تھا. اسی طرح آپ کے 2 پوتے، اور ان میں سے ایک پوتے کا نام محمد رکھا تھا، ایک کا نام علی رکھا تھا. اسی طرح آپ کے کئی بھائی، آپ کے بھتیجے، اسی طرح جو ہے عام دیگر لوگ یعنی جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، کئی لوگوں کو آپ نے عالم دین بنایا. آپ نے ان کو علم دین سکھایا، ان کو عالم دین بنایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضی اللہ تعالیٰ کے والد سے حیران کن بات یہ کہ آپ نے اتنے مسائل بیان کیے کہ ابو بکر محمد بن موسیٰ جو خلیفہ مامون رشید کا پرپوتا تھا، اس نے اپنے زمانے کے اندر عبداللہ ابن عباس کے فتوے جمع کیے. جب وہ فتوے جمع کیے، پتہ کتنی جلدیں بنی؟ 20 جلدیں بنی. 20 جلدوں پر آپ کے فتووں کو جو ہے جمع کیا گیا. اتنا جو ہے لوگوں کو آپ نے دین سکھایا تھا، اتنا آپ نے لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور خاصیت بھی تھی، کیونکہ حضرت امام حسین بھی آپ کے رشتہ دار تھے. جب حضور رشتہ دار ہوئے تو امام حسین بھی آپ کے رشتہ دار ہوئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے چچا کے بیٹے تھے. کیونکہ آقا علیہ السلام اور حضرت مولا علی آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کزن کا ہے آپس میں، وہی رشتہ ان کا بھی تھا، یعنی یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے رشتہ دار ہوئے. چنانچہ جب کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ آئیں کوفہ میں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، تو اس وقت سب سے زیادہ امام حسین کو روکنے والے اور منع کرنے والے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، مولا علی کے ساتھ، لہذا وہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے. آپ نہ جائیں، اور اگر پھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو لے کر نہ جائیں. لیکن کیونکہ حکم خداوندی تھا،
اور اسی طرح ہونا تھا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے محبت بھی بہت کرتے تھے، حضور کا ادب بھی۔ بس یہ دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور سے محبت بھی بہت تھی اور حضور کا ادب بھی بہت تھا، یہ دونوں واقعات بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کے وصال کے بعد آپ بات کرنا شروع کی، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ نے بات شروع کی اور آپ نے کہا بدھ کا دن تھا، بس یہ جملہ کہا اور زاروں قطار رونے لگے، اور اتنا رونے لگے کہ سامنے جو پتھر موجود تھا وہ بھی آپ کے آنسو سے جو ہے تر ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا وہ بدھ کا دن تھا جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بہت بیمار ہو گئے تھے۔ آپ کو یعنی حضور کا آپ تو بچپن تھا نا آپ کا، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، اچانک یاد آ گئے کہ بدھ کا دن تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن بہت بیمار ہو گئے تھے۔ تو یوں آقا علیہ السلام کا جب بھی ذکر کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر خیر آتا تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کو اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا اور اپنا بچپن یاد کر کے جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ اسی طرح آخری بات آپ کے ادب کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضور کو دیکھتے نا کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس ہیں اور ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں پر بائیں طرف، تو آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور اپنی سیدھی جانب کھڑا کر دیا۔ دوسرا دن آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آقا علیہ السلام کے پیچھے جو ہے سیدھی جانب کھڑے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ پکڑا، اپنے برابر کھڑا کر دیا اور نماز پڑھی۔ جب برابر کھڑا کیا تو عبداللہ ابن عباس کانپنے لگے، تھے بچے۔ ادب رسول دیکھیں بچپن کے اندر، کیونکہ 13 سال کی عمر میں، تو جب آپ کی 13 سال عمر حضور کا وصال، تو بچے تھے۔ جب حضور نے اپنے برابر کھڑا کیا تو رونے لگے اور کانپنے لگے۔ جب آقا علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو نماز مکمل فرمانے کے بعد کہا اے عبداللہ کیا ہوا، کیوں کانپ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا تھا، میری کیا اوقات کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کہ میری کیا اوقات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ سن کر بڑے خوش ہوئے، اور عبداللہ ابن عباس کے اس جملے کو سن کر آقا علیہ السلام نے ان کو جو ہے پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے واپس یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو آپ ہمیشہ جو ہے دعائیں لیا کرتے تھے۔ لہذا بلا تشبیہ و تمثیل میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمیں بھی آج کے زمانے میں ظاہر بات اب صحابہ نہیں ہیں، تابعین نہیں ہیں، تبع تابعین نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے بزرگ علماء ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمیں چاہیے ہمیں بھی ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے علماء کرام کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں جو بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے جو ہے ابھی سن لیا۔ اس طرح کے کئی صحابہ ہیں، حسنین کریمین کو ہی دیکھ لیں نا، انشاءاللہ ان کا تذکرہ خیر رہے گا۔ تو لہذا جتنا ادب رسول ہوگا، اور اسی طرح جتنا، اب کیونکہ صحابہ نہیں ہے اس لیے میں کہا، جتنا وارثین انبیاء کا جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارثین انبیاء کا جتنا آپ احترام کریں گے، جتنا ان کا خیال رکھیں گے، یقینی طور پر حضور خوش ہوں گے، اور اگر حضور خوش ہوں گے تو رب کریم خوش ہوگا، اور رب کریم خوش ہو یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ادب رسول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔